بسم اللہ الرحمن. تو معتصم باللہ جو کہ بنو عباس کا 8واں خلیفہ ہے. پڑھیے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معتصم باللہ. ابو اسحاق معتصم بن ہارون الرشید سن 183 میں جبکہ ہارون رشید خود بلاد روم کی طرف عازم ہوا. مقام زبترا علاقہ سرحد میں باردہ نامی ولد کے پیٹ سے پیدا ہوا. ہارون رشید کو اس کے ساتھ بہت محبت تھی. وہ اپنی اولاد میں جو کوئی چیز تقسیم کرتا تو سب سے زیادہ حصہ معتصم کو دیا کرتا تھا. معتصم کو پڑھنے لکھنے کا مطلق شوق نہ تھا. لڑکپن میں اس نے کھیل کود کے اندر اپنے تمام وقت صرف کیا. ہارون رشید نے ایک غلام کو متعین کر دیا تھا کہ وہ معتصم کے ساتھ ساتھ رہے اور جب موقع ملے اس کو پڑھائے. جب وہ غلام مر گیا تو ہارون رشید نے کہا کہ اب تو تمہارا غلام بھی مر گیا، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ معتصم نے کہا کہ امیر المومنین، یا غلام مر گیا اور میں کتاب کے جھگڑے سے چھوٹ گیا. معتصم کی نسبت مشہور ہے کہ وہ بالکل امی تھا، مگر صحیح یہ ہے کہ وہ بہت ہی کم پڑھنا جانتا تھا اور اپنا نام وغیرہ لکھ سکتا تھا. مگر چونکہ شاہی خاندان اور علماء کی صحبت میں پرورش پائی تھی اور ہارون اور مامون کے زمانے کی علمی مجلسوں کے تماشے خوب دیکھے تھے، اس لیے اس کی واقفیت بہت وسیع تھی. معتصم نہایت تنومند پہلوان اور بہادر شخص تھا. ساتھ ہی وہ سپہ سالاری کی قابلیت اعلیٰ درجے کی رکھتا تھا. ابن ابی داؤد کا قول ہے کہ معتصم اکثر اپنا بازو میری طرف پھیلا کر کہا کرتا تھا کہ اس پہ خوب زور سے کاٹو. میں دانتوں سے کاٹتا اور معتصم کہتا کہ مجھ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا. میں پھر کاٹتا اور پھر بھی کوئی اثر نہ ہوتا. میرے دانتوں کا اثر ہوتا، اس پر تو نیزے کا بھی اثر نہیں ہو سکتا تھا. معتصم اکثر اپنی 2 انگلیوں سے آدمی کے پونچے کی ہڈی دبا کر توڑ ڈالا کرتا تھا. معتصم کبھی کبھی خود بھی شعر کہتا اور شعرا کی خوب قدردانی کرتا تھا. مسئلہ خلق قرآن کی خبط میں وہ اپنے بھائی مامون الرشید کی طرح مبتلا تھا. جس طرح مامون نے علماء کو اس کے مسئلے کے متعلق اذیتیں پہنچائیں، اسی طرح معتصم باللہ عباسی نے علماء کو تنگ کیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مسئلہ خلق قرآن کے متعلق نہایت بے رحمی اور بے دردی سے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں. اچھا سر، ان کے دور میں ہوا تھا، مامون رشید کے دور میں نہیں ہوا تھا؟ جی نہیں نہیں، جو مسئلہ خلق قرآن ہے وہ تو سٹارٹ ہو گیا تھا آ، مامون کے زمانے میں. صحیح. ٹھیک ہے. اور امام احمد بن حنبل کو جیل بھی مامون کے زمانے میں ہی ہوئی تھی، لیکن امام صاحب جیل میں ہی تھے تو مامون کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا. تو پھر صحیح. معتصم خلیفہ بنا. جو کوڑے ہیں نا، کوڑے، وہ معتصم کے زمانہ حکومت میں لگے تھے. اور اسی میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، جو حضرت امام احمد کوڑ- حنبل نہیں نہیں رحمۃ اللہ علیہ. نہیں نہیں، کوڑوں میں نہیں ہوئی تھی. اچھا، کوڑے میں نہیں. وفات ان کی طبیعی ہوئی تھی، بعد میں کچھ چھوڑ دیا تھا. بعد میں پھر جو اگلا اس کا خلیفہ ہے اس نے بہت زیادہ پھر عزت و اکرام کیا تھا. وہ علماء سے بہت محبت کرتا تھا. اچھا. لیکن کہنے میں آتا ہے صحیح. کہ واللہ عالم معتصم نے مرنے سے پہلے خلق قرآن کے مسئلے سے توبہ کر لی تھی. اچھا. اور صحیح. اور امام احمد بن حنبل نے بھی اپنے جتنے بھی لوگوں نے کو تکلیف پہنچائی تھی معاف کر دیا. اچھا، اس طرح سے. ٹھیک ٹھیک. اگر ہوگا تو انشاءاللہ آ جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. مامون رشید کی عہد خلافت میں معتصم باللہ شام و مصر کا گورنر تھا. مامون رشید نے جب بلاد روم پر چڑھائی کی تو معتصم باللہ نے اپنی شجاعت کے جوہر خوب دکھائے. اسی لیے مامون رشید نے خوش ہو کر اس کو اپنا ولی عہد بنایا اور اپنے بیٹے عباس کو محروم رکھا. معتصم باللہ کی بیعت خلافت مامون کی وفات کے دوسرے دن 19 رجب سن 210 ہجری بمطابق 10 اگست سن 833 مقام ترتوس میں ہوئی. فضل بن مروان ایک عیسائی اس کا کار پرداز اور نائب تھا. جب بغداد میں مامون الرشید کی وفات کی اطلاع پہنچی تو فضل بن مروان نے اہل بغداد سے معتصم کی خلافت کی بیعت لی. معتصم نے بغداد میں پہنچ کر فضل بن مروان ہی کو اپنا وزیر اعظم بنایا. مقام ترسوس میں جب معتصم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو فوج کے اکثر اراکین نے عباس بن مامون کا نام لیا کہ وہ خلافت کا زیادہ مستحق ہے. معتصم نے عباس کو طلب کیا اور اس نے معتصم کے ہاتھ پر بیعت کی. عباس کی بیعت کے بعد یہ شورش و مخالفت خود بخود شروع ہو گئی. معتصم نے یا تو عباس کے اثر کو مٹانے کے لیے اس کے زیر اہتمام شہر توانا کی تعمیر آبادی عمل میں
آئی ہوئی تھی، اس لیے کہ سرحد روم پر ایک ایسا مضبوط مقام جس پر مسلمانوں کی آبادی تھی رومیوں کو ہر وقت اپنی طرف متوجہ رکھے گا، یا اللہ جانے کس لیے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی حکم دیا کہ توانا کو مسمار و ویران کر دیا جائے، اور اس کے باشندوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے جائیں اور جہاں سے آئے تھے وہیں جا کر آباد ہوں۔ اس شہر کو ویران کرا کر جو سامان ساتھ لا سکتا تھا اپنے ہمراہ بغداد لے آیا، اور جو نہیں لا سکتا تھا اس کو وہیں آگ لگا کر جلا دیا۔ محمد بن قاسم کا خروج۔ اچھا، محمد بن قاسم اس دور میں آئیں گے۔ صحیح۔ محمد بن قاسم بن یہ علی بن، یہ وہ جی محمد بن قاسم نہیں ہے؟ یہ والے نہیں ہے؟ نہیں نہیں، اس کا تو انتقال ہو چکا ہے بہت دیر پہلے، وہ تو بنو امیہ کے زمانے میں تھے، حجاج کے زمانے میں۔ ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ کون سے محمد بن قاسم ہے، ٹھیک ہو گیا یہ سب۔ یہ علوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں۔ اچھا، اس میں تاریخ میں نام اتنی زیادہ ریپیٹیشن ہے ناموں کا کہ واقعی یہ یاد رکھنا اتنا مشکل ہے کہ یہ محمد بن قاسم، یہ جو بھی اس پہ نام آ رہے ہوتے ہیں وہ پورے ریپیٹ ہو رہے ہیں سارے کے سارے اپنی ساری پچھلی والی کنیت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب مدینہ منورہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے اور زہد و عبادت میں اپنے اوقات بسر کرتے۔ ایک خراسانی نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ترغیب دینی شروع کی کہ آپ خلافت کے مستحق ہیں، آپ کو لوگوں سے خفیہ طور پر بیعت دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو جو خراسان سے حج کرنے آتے اور مدینہ منورہ رہ جاتے لا لا کر ان کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا، اور انہوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح جب ان لوگوں کو ایک معقول تعداد خراسان میں موجود ہو گئی تو محمد بن قاسم مع اس خراسانی کے ججان چلے گئے اور مصلحتاً چند روز روپوش رہے۔ وہاں بیعت کا سلسلہ خوب مخفی طور پر جاری رہا اور رؤسا و امراء کو آ کر ملاقات کرتے رہے۔ بالآخر محمد بن قاسم علوی نے خروج کیا اور خراسان کے گورنر عبداللہ بن طاہر نے اس فساد کے مٹانے کی غرض سے فوج بھیجی۔ نواح طالقان میں متعدد لڑائیاں ہوئیں، ہر لڑائی میں محمد بن قاسم علوی کو شکست ہوئی۔ آخر محمد بن قاسم تنہا اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے، مقام نساء میں پہنچ کر گرفتار ہوئے۔ عبداللہ بن طاہر کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ عبداللہ بن طاہر نے متسم باللہ کی خدمت میں بغداد بھیج دیا۔ متسم باللہ نے مستور الکبیر کے زیر نگرانی قید کر لیا اور 15 ربیع الاول سن 219 ہجری کو محمد بن قاسم بغداد پہنچے۔ شوال سن 219 ہجری کو پہلی شب یعنی شب عید الفطر کو وہ موقع پا کر قید سے نکل بھاگے اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ گروہ عزت کا خاتمہ۔ یہ ہم نے ہمیشہ جمادی دیکھا ہے کہ جب بھی کسی مطلب نبوت کے خاندان سے کسی نے حکومت کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو ناکامی ہی ملی ہے۔ وہ بیچارے اچھی بڑی زندگی گزار رہے تھے، جی بس اس لیے کہتے ہیں کہ جو یہ کان بھرنے والے ہوتے ہیں نا، ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ بے شک سر، بے شک۔ کبھی بھی نبوت اس خاندان میں جس میں اللہ نے نبوت دی ہے کبھی بھی حکومت نہیں چل پائی، شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چلیے پھر ختم ہو جائے۔ جی سر، وہ تو پھر حضرت علی کا جو قول تھا کیا تھا نا کہ اس میں نبوت اور یہ خلافت ہمارے خاندان میں نہیں، جمع نہیں ہو سکتی، ہاں تو وہ پھر اسی چیز کی طرف وہ رہنمائی ہوتی ہے کہ جی، وہ پھر انہوں نے صحیح بات کی تھی۔ یہ جی پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں ہم کہ جب بھی کوشش کی ہے اس خاندان نے تو کامیاب نہیں ہو۔ صحیح۔ قوم عزت کا خاتمہ۔ گروہ عزت کا خاتمہ۔ جمادی آخر سن 219 ہجری کو خلیفہ معتصم نے اپنی ایک سالار اجیف بن انبا کو گروہ عزت کی جنگ پر مامور کیا۔ اجیف نے 7 مہینے تک اس غار تگر گروہ کے ساتھ ہنگامے کا زار گرم رکھا۔ آخر ان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے خود ماہ ذی الحج سن 219 ہجری میں امان کی درخواست کی اور اپنے آپ کو اجیف کے سپرد کر دیا۔ اجیف ان سب کو، جن کی تعداد ماں اور 2 بچوں کے 17,000 تھی، لے کر بغداد کی طرف آیا۔ ان 17,000 میں 12,000 لڑنے کے قابل مرد تھے۔ 10 محرم سن 220 ہجری کو اجیف بغداد میں داخل ہوا اور متسم خود کشتی میں سوار ہو کر شماسہ کی طرف آیا اور گروہ عزت کے اسیروں کا معائنہ کر کے حکم دیا کہ ان کو سرحد روم کی طرف مقام چشمہ زربا کے قریب آباد کر دو۔ چنانچہ یہ اس طرف پہنچا دیے گئے۔ وہاں یہ اتفاق پیش آیا کہ رومیوں نے موقع پا کر ان پر شبخون مارا اور سب کو قتل کر کے چلے گئے، ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ اس طرح غار تگر
گروہ زد کا خاتمہ ہو گیا۔ چلے جی اتنا کافی ہے۔ یہ زد کی جو قوم ہے مامون کے زمانے میں تھی، پہاڑوں میں رہنے والے تھے، قتل و غارت اور بغاوت وغیرہ کرتے تھے، تو کافی تنگ تھے اچھا، تو اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ چلے جی صحیح، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ شہر سامراتا۔ انشاءاللہ۔ السلام